آج عشاء کے رشتے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو رشتے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی کہتا ہے کہ میں دراصل ابھی باہر کے ملک سے آیا ہوں اور مجھے بہت جلدی جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ عشاء کا رشتہ ہو جائے جلد از جلد اسی ہفتے کے اندر۔ تو اتنے میں گھنٹی بجتی ہے، بھائی دروازہ کھولنے جاتا ہے، اتنے میں اجلال دھکے دے کے اسے پھینکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کون آیا ہوا ہے تمہارے گھر؟ عشاء تم نے بتایا نہیں کہ میرے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہوا ہے اور تمہاری ڈیٹ فکس ہوگی ہے، کن لوگوں کو بلایا ہوا ہے؟ اور اس جو رشتہ لے کے آیا ہوتا ہے لڑکا، اسے اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتا ہے، اسے کہتا ہے تم کرو گے؟ تم نے اپنی شکل دیکھی؟ اور اس کے منہ پہ اتنا تھپڑ مارتا ہے جلال، ظلم کی انتہا، اور بھائی کو بھی بہت مارتا ہے اور اسے پکڑ کے ایسے اور باہر بھیجتا ہے کہ جا خبردار، اور آج کے بعد کوئی آیا، پہلے تو میں نے تم لوگوں کو 15 دن کا ٹائم دیا تھا، لیکن اب تم لوگوں کے پاس صرف 1 دن کا ٹائم ہے، کل میں آؤں گا اور بارات لے کے جاؤں گا۔ بھائی ماں سب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں دیکھ لی تم نے اس دوستی کا نتیجہ، حیدرآباد میں میرا دوست ہے تو رات میں تمہیں وہاں پہ چھوڑ آتا ہوں۔ تو وہ تیاری کرتے ہیں سب اور بیگ باندھ کے جو رات وہ جیسے نکلتے ہیں تو اجلال کو خبر ہو جاتی ہے اس بات کی۔ اجلال اپنے بندوں کے ساتھ، گنڈوں کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے، ان دونوں بہن بھائیوں کو گھیر لیتا ہے۔ وہاں پہ ماں بیچاری بہت پریشان ہوتی ہے، ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ تو اجلال کہتا ہے لگتا ہے آج ہی بارات لے کے جانی پڑے گی ہمیں، آج ہی بندوبست کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی۔ یہ لوگ اتنا ان کا بے رحم دل ہوتا ہے، وہیں پہ وہ بھائی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور رسیوں سے باندھ دیتے ہیں اور اپنی بہن منال کو بلواتا ہے۔ منال کہتی ہے ہاں اسی چہرے پہ دل آیا تھا نا اس اشر کا، دیکھو میں اس چہرے کا کیا حالت کرتی ہوں۔ اس کے ناخنوں سے اس کے چہرے پہ مارتی ہے منال، اتنا ظلم کرتی ہے اور ساتھ میں کہتی ہے کہ اس کی ویڈیو بناؤ، جو میں مار رہی ہوں نا اس کی ویڈیو چاہیے مجھے تاکہ میرے دل میں سکون پہنچے اسے دیکھ کے۔ بیچاری مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہے، نفل پڑھ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے خیر خیریت سے پہنچ جائیں۔ وہ حیدرآباد والے دوست کو کال کرتی ہے، وہ بھی نہیں اٹھاتا، اور کو کال کرتی ہے وہ بھی کال نہیں اٹینڈ کرتے۔ بیچاری ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ منال کو کال کر کے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے اغوا کیا ہے میرے بچوں کو۔ وہ آگے سے کہتی ہے آنٹی اس کا تو بہت زیادہ افیئر تھا تمہاری لڑکی کے، وہ بھاگی ہوگی کسی کے ساتھ، اور مجھے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کی ماں کہہ دیتی ہے کہ مجھے تمہارے ارادوں سے پتہ چل رہا ہے کہ میرے بچے اس وقت تمہارے پاس ہی ہیں۔ وہ فوراً چلی جاتی ہے تھانے، رات میں پہنچ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میرے بچے نہیں مل رہے، دونوں بہن بھائی تم لوگ ان کی ایف آئی آر درج کرو۔ تو وہ انکار کر دیتے ہیں پہلے، پھر وہ کہتی ہے جب اجلال کا نام لیتی ہے تو انسپیکٹر فوراً سے کھڑا ہوتا ہے اور ڈی ایس پی کے پاس جاتا ہے کہ بھئی ایسے ایسے اجلال کے خلاف ایف آئی آر کی بات آئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بلاؤ کون ہے وہ، تو اس عورت کو بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ آپ بہت خاندانی لگ رہی ہیں، آپ اس چکر میں نہ پڑے، وہ بہت ہی اونچے قسم کے لوگ ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو میں میڈیا کے ساتھ آؤں گی، میرے بچے غائب ہیں، ایف آئی آر درج کرو۔ تو وہ اس کے ایف آئی آر کاٹ لیتے ہیں۔ منال اور اس کے بھائی اجلال نے اتنا مارا ہوتا ہے دونوں بہن بھائیوں کو۔ بیچاری عشاء رو رہی ہوتی ہے، کہتی ہے بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، آپ لوگ کہتے تھے کہ اس سے دور ہو جاؤ، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ان کا اصل چہرہ یاد نہیں آیا۔ ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، تو ماں جیسے اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہے تو جو ویڈیو بناتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یار یہ ظلم نہ ویسے دکھانا چاہیے، میں اپنے کزن کو سینڈ کرتا ہوں۔ وہ اپنے کزن کو سینڈ کرتا ہے، کزن آگے سینڈ کر دیتا ہے، ٹک ٹاک پہ چلی جاتی ہے اور وائرل ہو جاتی ہے ان کی ویڈیو۔ ایک دم سے کال آتی ہے ماں کے پاس آنٹی کی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ وہ پہلے ایسے ہی کہتی ہے کہ ہاں گھر پہ ہی ہیں۔ وہ کہتی ہے ٹی وی چلاؤ تمہارے بچوں کی خبر آ رہی ہے۔ جیسے ٹی وی آن کرتی ہے اس کے بچوں کی خبر آتی ہے، جیسے منال اس کی بیٹی کا چہرہ بگاڑ رہی ہوتی ہے اور اس کے بچوں کو مار رہی ہوتی ہے۔ ماں کا تو کلیجہ پھٹنے لگ جاتا ہے اس درد کو دیکھ کے۔ لال کے خلاف تھوڑا گھیرا تنگ ہوا ہے، شکر ہے خدا کا، لال کو پتہ چلا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ پنگا لیا ہے اس نے۔ تو میڈیا والے سب اس کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کسی کو جواب دیے بغیر اندر چلے جاتا ہے اور سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو اس بچی پہ ظلم کیا ہے وہ کیا تھا۔ اتنے میں ایک وکیل کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہ وکیل جو بہت ایماندار ہے، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کیس لڑتا ہے۔ منال اور اس کا بھائی جلال بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، بات کیسے پھیل گئی یہ ویڈیو۔ تو جلال اسے لڑتا ہے کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی تھی؟ تو منال کہتی ہے میں نہیں بنوائی تھی، لیکن یہ وائرل کیسے ہوئی یہ مجھے نہیں پتا۔ اتنے میں آ جاتی ہے ان کے گھر میں پولیس، آپ کی کال آتی ہے جلال کے پاس۔ وہ کہتا ہے تم کیا مصیبت پڑ گئی تھی، کیا کیا یہ تم نے، کیا خبریں چل رہی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پسند آ گئی تھی لڑکی، میرا دل آ گیا تھا۔ تو اس کا باپ اسے لڑتا ہے، اسے کہتا ہے تم تو میری پارٹی میں میرا نام ڈبو رہے ہو۔ لیکن وہ پھر بھی اپنے بیٹے کو غلط نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں تجھے نکال لوں گا، تھوڑا سا صبر کرو، مجھے دیکھنا پڑے گا کیا کروں میں آگے۔ اتنے میں جلال دیکھتا ہے کہ پولیس آ جاتی ہے، تو جلال بتاتا ہے اپنے باپ کو کہ پولیس آ گئی ہے لینے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چلو تم لوگ چلے جاؤ، اور ساتھ میں منال کو بھی پولیس کہتی ہے کہ اس کا نام بھی ہے ایف آئی آر میں، تو وہ دونوں بہن بھائیوں کو لے جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں آپ ذرا، ہتھ کڑیاں پہنائی جاتی ہیں، نہ ہی انہیں پولیس والے ڈالے میں لے کے جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ہی پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں۔ اتنے میں ریڈ پڑ جاتی ہے اور عشاء اور اس کے بھائی کو بھی بازیاب کرا لیتے ہیں۔